بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں موت اور تباہی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے اور قابض بھارتی فوجی بہت ہی بے رحمی سے کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران گزشتہ روز دیوسر کولگام میں 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے اس دوران ایک مکان کو بھی تباہ کیا ہے۔ محض 2 روز قبل بھارتی فوجیوں نے پہلگام اسلام آباد میں بھی 3 کشمیریوں کو شہید کیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کو نہ صرف ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے بلکہ قابض فوجی شہید نوجوانوں کی میتیں ان کے لواحقین کے حوالے کرنے کے بجائے دور دراز کے علاقوں میں دفن کر دیتے ہیں۔ کشمیری عوام کو ان کی حریت پسندی کی مجموعی طور پر سزا دی جا رہی ہے۔ نام نہاد تلاشی کی کارروائیوں کے دوران جعلی مقابلے، چھاپے، بیجا گرفتاریاں اور املاک کی تباہی ایک معمول بن چکا ہے۔ گزشتہ ماہ اپریل میں بھی بھارتی فوجوں نے 26 کشمیریوں کو شہید کیا تھا۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں اپنی فوج کو دہشت گردی کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ پبلک سیفٹی ایکٹ، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ اور انسداد دہشت گردی جیسے کالے قوانین کے تحت بھارتی فوجیوں کو معصوم کشمیریوں کو قتل کرنے کے غیر معمولی اختیارات حاصل ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں 1989 سے اب تک 96,024 کشمیری بھارتی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں، جبکہ اس دوران بھارتی فوجیوں نے 1,10,475 عمارتوں اور رہائشی مکانوں کو بھی تباہ کیا ہے۔ کشمیری اپنے مادر وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن بھارتی غلامی قبول کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک قتل گاہ میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ کشمیری محض تنازع کشمیر کا پرامن حل چاہتے ہیں، تاہم بی جے پی کی دہشت گرد حکومت کے دوران کشمیری عوام پر جاری مظالم میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بہتا کشمیریوں کا خون بین الاقوامی برادری کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ظالم فسطائی مودی انسانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے بے رحمانہ قتل سے ان کی تحریک مزاحمت کو دبانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔